أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قاف والقرآن المجید۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر قیامت کے احوال کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا مفصل تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ حضرات جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ عقل کے بالکل ماورا چیز ہے، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، تو اللہ رب العالمین انہی باتوں کو واشگاف انداز میں اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حشر کا میدان قائم کرے گا، اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہونا ہے، لہٰذا ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے مرے گا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سورہ قاف، اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث کے اندر کچھ الفاظ ملتے ہیں، چنانچہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ قاف مجھے زبانی یاد تھا، اور زبانی یاد ہونے کی صورت یہ بیان کر رہی ہیں کہ میرا گھر میرے گھر کا تنور جس کے اندر روٹی پکائی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور جس کے اندر روٹی پکتا تھا، وہ دونوں ایک تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تلاوت کرتے تھے سورہ قاف کی، تو وہ صحابیہ سنا کرتی تھی، اور سننے کا جو ہے اثر یہ ہوا کہ وہ سن کر کے سورہ قاف کو زبانی یاد کر لی تھی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ اللہ کے نبی عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کون سی سورت پڑھا کرتے تھے، تو جواب ملتا ہے کہ وہ سورہ قاف تھا۔ لہٰذا حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ فجر کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت اللہ کے رسول کثرت سے کیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر بہت سارے اشکالات کے جوابات ہیں، کفار و مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ قاف والقرآن المجید۔ قاف، اس کا معنی اور اس کا مفہوم اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ قاف قسمیہ ہے، یعنی اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی قسم، اس قرآن مقدس کی قسم۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے اردو میں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، تو آج میں نے جو قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قسم ہے، اور اس کا ایک جواب قسم آتا ہے کہ میں قسم کیوں کھا رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھا ہوں، یا پھر دیگر قسمیں کھاتے ہیں آپ، میں آپ کا پیسہ نہیں لیا فرض کر لیں۔ اسی طریقے سے اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ اس قرآن مقدس کی قسم، تو ظاہر بات ہے کہ جواب قسم بہت ہی اعلیٰ ہونا چاہیے، بہت ہی بہترین چیز ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر اللہ قسم اٹھائے اس کا کیا عظمت اور اس کی جو ہے بڑائی کا کیا کہنا۔ لیکن یہاں پر جواب قسم محذوف ہے، ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ محدثین اسی طریقے سے مفسرین نے جواب قسم کی تعین کی ہے۔ جواب قسم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے قیامت اور احوال قیامت کا ذکر کیا تو کفار مشرکین نے اس کا انکار کیا۔ تو انکار کے جواب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، یہی جواب قسم ہے، اور صحیح تعین اس کی یہی ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کر آ چکے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول نے جب احوال قیامت کے بارے میں کہا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی جو ہے نیک اعمال کرو اور اسی طریقے سے اللہ پر ایمان رکھو، دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کفار مشرکین کہنے لگے کہ بل عجیب، یہ بالکل عجیب چیز ہے، یہ کیسا ہے؟ پھر فرمایا کہ کافر لوگ اس کا انکار کر دیے۔ انکار کرنے کی صورت یہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے ہم میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں۔ پیغمبر ہونے کی صورت یہ ہوتی کہ آپ فرشتہ ہوتے یا دیگر مخلوقات ہوتے، آپ انسان ہیں اور انسان ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول بھی انسان ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض تھا کفار مشرکین کا۔ تو ایک اعتراض یہ تھا، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ھذا شیء عجیب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ذہن قبول نہیں کرتا ہے اس کو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑی دور کی بات ہے، یعنی بہت عجیب چیز ہے۔ تو دو اعتراض کفار مشرکین نے کیا۔ نمبر ایک کہ آپ ہم میں سے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کو اگر پیغمبر بننا تھا تو آپ کو فرشتوں کی جماعت میں سے ہونی چاہیے تھی، یا پھر فرشتوں کے علاوہ جنات ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں اس میں سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا چیز ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ پیغمبر بھی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ انسان ہو اور پیغمبر بن جائے۔ یہ کفار مشرکین کا اعتراض تھا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہمارے جسم کے اعضاء خستہ ہو جائیں گے، ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ بعض مرتبہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء اور جوارح مٹی کے ذرات بن جاتے ہیں، مٹی کے اندر مل جاتے ہیں، اس کے ہڈی بھی محفوظ نہیں رہتی۔ تو اللہ کے مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم کا اعضاء بکھر جائے پھر اس کے بعد اللہ اس کو اٹھا لے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض تھا۔ اللہ رب العالمین ان اعتراض پر سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں اور فرمایا اب چونکہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا اعتراض کا جواب دیتے ہیں تو انداز بھی نرالا ہوتا ہے، بڑا عالی شان ہوتا ہے۔ جیسے کہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کا ادراک کریں یا پھر جواب دیں تو بہت ہی زیادہ مفصل انداز میں جواب نہ دیں۔ جب آپ کسی چیز کو مبہم رکھتے ہیں، آدھا کہتے ہیں آدھا روک لیتے ہیں، تو اس چیز کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرض کر لیا جائے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کہے کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں، تو انسان وہ سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہے یا میرا بدن خوبصورت ہے، میرے ہاتھ خوبصورت ہیں، میرے آنکھ کیا ہیں، کیا خوبصورت ہیں۔ تو اس سے پوچھتا ہے کہ میری خوبصورتی کیا ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو بیان کریں کہ آپ فرض کر لیجئے کہ آپ جو ہے بہادر ہیں، تو سامنے والا سوچے گا میرے اندر بہادری کی کیفیت کون سی ہے؟ میں طاقت میں بہادر ہوں یا مہارت میں بہادر ہوں، میں لڑنے میں بہادر ہوں، میں پیسہ کمانے میں بہادر ہوں، کیا چیز میں بہادر ہوں؟ تو انسان کو ایک کیفیت ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے معلوم کرنے کی۔ تو اللہ رب العالمین کا انداز یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے نا خلاصہ کرتے ہیں کسی بات کی، اور بعض مرتبہ جو ہے مبہم رکھتے ہیں، آدھا بیان کرتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں عقل کو گمان لگانے کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر وہی چیز ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جواب آگے دے دیا جائے گا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، اور کفار و مشرکین فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مر کر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر لوٹایا جانا یہ محال چیز ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ، یہاں سے اللہ کا جواب شروع ہے۔ فرمایا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ کی زمین ان چیزوں میں سے خرچ کرتی ہے، یعنی اس کو جو ہے مٹاتی ہے، نقص کرتی ہے۔ فرض کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ زمین انسانوں کے جسموں میں سے کم کرتی ہے اس کو اللہ رب العالمین بہترین انداز سے جانتے ہیں۔
اور جاننے کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کتاب حفیظ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک ایسا لوح محفوظ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ساری چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، ساری چیزوں کو لکھا گیا ہے کہ تقدیر کا معاملہ ہے، کون کب مرے گا، کتنا رزق دیا جائے گا، جو ہے کس کی زمین کس کے جسم کو کتنا کھائے گی۔ اور بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان فضا میں اڑ رہا ہے اور جو ہے کرش ہو جاتا ہے، وہ جہاز وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، پھر اس کے جسم جو ہے ہوا کے اندر بکھر جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ندی کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے اور اس ندی کے اندر اس کے جسم کے پرزے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، کچھ اعضاء جو ہے شمال کی جانب، کچھ جنوب کی جانب، کچھ مشرق و مغرب کے اطراف میں پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ جو پھیل رہے ہیں کہاں کہاں جا رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرے علم میں اور لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ چیز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے اور اس کا جواب بڑا اچھا دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ ہم اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا تو خود بخود نہیں ہو جاتے ہیں، ہمارے والد کے ذریعے ہم وجود بخشا جاتا ہے ہمیں۔ ذرا غور کریں کہ فرض کر لیں کہ آپ والد ہیں اور آپ جب آپ کے ذریعے کوئی ولادت ہوتی ہے کسی بچے کی تو گویا کہ وہ آپ کا خون ہوتا ہے، ایک منی کا قطرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان کو وجود بخشا جاتا ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ وہ منی کا قطرہ کہاں کہاں سے بنا ہے۔ آپ اگر بہار کے رہنے والے ہیں تو بہار جا کر کے انار کھائے ہوں گے، آپ اگر یو پی کے رہنے والے ہیں تو یو پی میں جا کر کے کچھ گوشت تناول فرمائے ہوں گے، ممبئی کے اندر جو ہے آپ جوس پیے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں کہیں ایگزیکشن سے جو ہے طاقت کی بڑھوتری کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے خون بنتا ہے، پھر خون کے بعد منی کا قطرہ بنتا ہے، پھر وہ قطرے جو ہے نا اولاد اور لڑکا بنتا ہے یا لڑکی بنتی ہے، ایک انسان بنتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر انسان گھوم کر کے آتا ہے، پھر اس کے خون بنتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس سے ایک انسان بناتا ہے۔ تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ جب انسان کے پرزے پوری دنیا میں پھیل جائیں تو دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ وجود بخش دے؟ جب پیدا ہی انسان جو ہے مختلف اعضاء کو کھا کر کے اور مختلف اعضاء کے رس کو چوس کر کے ہوا ہے، مختلف جو ہے اطوار سے اس کی جو ہے نا نشو نما ہوئی ہے، تو پھر جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ابھی ہو چکا ہے، قیامت میں بھی ہو جائے گا۔ تو یہ تفسیر قرطبی کی تفسیر تھی جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر اس کا جو ہے نا ذکر کیا۔ مختلف تفاسیر کے اندر اس کے الگ الگ جو ہے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے اٹھائیں گے، کیسے زندہ کریں گے، انشاءاللہ اس کا مفصل ذکر کیا جاتا رہے گا۔ آپ لوگوں سے بڑا مؤدبانہ التماس دوبارہ کرتا ہوں کہ ہر روز ظہر کے بعد اسی طریقے سے تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی تفاسیر اور احکامات سے اپنے آپ کو بہرہ مند فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔